وہ آفس جانے سے پہلے برآمدے میں نصب شیشے کے سامنے کھڑا خود کو آخری نظر دیکھ رہا تھا۔ شیشے سے اس نے شمائلہ یعنی اپنی ماں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ جا رہے ہو بیٹا؟ جی امی جان، اس نے منہ پھیر کر مسکرا کر ان سے کہا۔ اگر آپ کہیں تو نہیں جاؤں گا۔ وہ ان کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بولا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہارے باپ نے اس بزنس کو چلانے کے لیے کتنی محنت کی ہے، اپنا دن رات ایک کر دیا تھا انہوں نے صرف تمہارے اور میرے آرام کے لیے، ورنہ تمہارے دادا جان نے ان کو گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آخری بات پر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ انہوں نے سانس لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ بیٹا، اب اسے میری نصیحت ہی سمجھ لو، کبھی اپنے باپ کے بزنس کو نقصان مت ہونے دینا۔ جو تمہارا حق تھا وہ تو تمہیں نہیں مل سکا، اور میں اس کا ذمہ دار خود کو سمجھتی ہوں، لیکن بیٹا اب اس بزنس کو آگے بڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں امی، میں اس بزنس کو بہت آگے لے کر جاؤں گا، اور جو ہم سے چھین لیا گیا ہے وہ بھی واپس لے کر آؤں گا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی آخری بات سے ان کے چہرے پر پریشانی آئی۔ بیٹا ایسا کچھ مت کرنا جس کے لیے بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے یا جس سے تمہارے بابا پر کوئی انگلی اٹھائے، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی اور جنونی، بالکل جیسے اس کا باپ تھا۔ شمائلہ نے تو نعمان کے جانے کے بعد اس کی تربیت اپنے لحاظ سے کی تھی، اس کو نرم مزاج اور برداشت کرنے والا بنایا تھا، لیکن اب شاید اس کا خون جوش مار رہا تھا اور اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا نا، آپ فکر مت کریں، اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ شمائلہ نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے دعائیں دی۔ اللہ حافظ بیٹا، اللہ حافظ امی جان، وہ مسکرا کر ان سے کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شمائلہ اسے باہر نکلتے دیکھتی رہی۔ امی امی جلدی آئیں، کچن میں کھڑی فرزانہ کو منسا کے چیخنے کی آواز آئی۔ انہوں نے سارے کام وہیں چھوڑے اور ان کی طرف دوڑی۔ منسا اور اذلان صحن کے بیچ میں ایک دوسرے کے بال پکڑے کھڑے تھے۔ فرزانہ کو انہیں دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ ان کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی۔ اذلان، چھوڑو بہن کے بال، انہوں نے اذلان کا ہاتھ پکڑ کر چھڑواتے ہوئے کہا۔ امی، اس نے میرے بال پکڑے ہوئے ہیں، اسے کہیں پہلے یہ چھوڑے۔ اذلان تو فرزانہ کے زور لگانے پر بھی بال نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اف منسا، تم ہی چھوڑ دو۔ وہ اب منسا کا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ منسا نے زور سے اذلان کے بال پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا اور پھر ایک جھٹکے سے انہیں چھوڑ دیا۔ اذلان نے بھی اس کے بال چھوڑ دیے۔ منسا کے سارے بال ایسے بکھر چکے تھے جیسے کسی نے اس کے بالوں میں بم پھوڑ دیا ہو۔ اذلان نے اس کے بالوں کو دیکھا اور اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ منسا کے بالوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، دیکھو کیا حال کر دیا ہے تمہارا، بالکل باندری لگ رہی ہو۔ اذلان نے ہنستے ہنستے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ منسا جلدی سے اپنے بالوں کو سیٹ کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہیں اکڑے ہوئے تھے۔ تمہارے بھی تو دیکھو، سارے بال میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ منسا نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس کے سامنے کر کے چڑھاتے ہوئے کہا۔ چپ کرو تم دونوں۔ فرزانہ کا اب پارا ہائی ہو چکا تھا۔ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو، شادی کی عمر ہو گئی ہے دونوں کی اور ابھی بھی بچوں کی طرح لڑتے ہو، مجھے بھی ذہنی اذیت دیتے رہتے ہو اور خود کو بھی۔ اور اذلان تم، انہوں نے توپوں کا رخ اب اذلان کی طرف کر دیا تھا، تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے، کتنی چھوٹی ہے وہ تم سے اور تم اس طرح مارتے ہو اسے، چھوٹی بہنیں بھی تو ایسے نہیں کرتی۔ اذلان نے ان کی بات کا کوئی خاص اثر نہ لیتے ہوئے کہا۔ اف میرے اللہ، کس جرم کی سزا میں مجھے یہ اولاد دے دی۔ فرزانہ بیگم تو اب دہائیوں پر اتر آئی تھی۔ تمہاری ہی تربیت کا اثر ہے، تربیت صحیح ہوتی تو آج یہ ایسے نہ ہوتے، بی جان نے صحن میں آتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ فرزانہ نے انہیں دیکھ کر انہیں جواب دینے کے بجائے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ بی جان اس گھر کی بڑی تھیں،
اس عمر میں بھی گھر کی سربراہی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ ساری عمر انہوں نے اذلان اور منسا کو سر چڑھائے رکھا۔ کوئی غلطی سے بھی انہیں کچھ کہہ دیتا تو پھر اسے بی جان کے غصے اور ان کی کڑوی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بچوں کو بگاڑنے میں بھی زیادہ کردار انہی کا تھا، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کو کچھ کہہ پاتا۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس آؤ۔ انہوں نے اذلان اور منسا کو پیار سے اپنی طرف بلایا۔ فرزانہ بیگم ایک نظر ان کو دیکھتی پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئیں۔ کیا حال کیا ہوا ہے بالوں کا، جاؤ اسے جلدی سے ٹھیک کر کے آؤ، بی جان نے منسا کے بالوں کو ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ بی جان، یہ سارا نہ اذلان کا کیا دھرا ہے، منسا نے اذلان کی شکایت کرتے ہوئے کہا۔ اذلان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بی جان نے آنکھوں کے اشارے سے اس کو روکا۔ میں ابھی اس کی خبر لیتی ہوں، تم جا کر بال ٹھیک کر کے آؤ۔ بی جان کے کہنے پر وہ کھا جانے والی نظروں سے اذلان کو دیکھا۔ اذلان منہ بنا کر اسے چڑھانے لگا۔ بی جان، یہ چڑھا رہا ہے، منسا نے جاتے جاتے کہا۔ بی جان نے گھور کر اذلان کو دیکھا۔ ان کی نظریں دیکھ کر اذلان نے اسے چڑھانا بند کیا اور منسا بال ٹھیک کرنے چلی گئی۔ منسا اور اذلان کے درمیان پیار تو بہت تھا، لیکن وہ بچپن میں ایک دوسرے سے بہت لڑتے تھے، اور بچپن کی عادت اب جوانی میں بھی اثر دکھا رہی تھی۔ اذلان منسا سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے بابا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالتا تھا۔ منسا بھی اپنی پڑھائی ختم کر چکی تھی اور اب وہ گھر میں ہی ہوتی تھی۔ میچور مائنڈ ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں لڑتے وقت بچے بن جاتے تھے، لیکن جب منسا کو اس کی ضرورت ہوتی تو اذلان بڑے بھائی کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ منسا بھی اس سے لڑتی تو بہت تھی، لیکن اپنے بھائی پر وہ بھی جان چھڑکتی تھی۔ آفس میں سب بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ چپڑاسی دروازے پر کھڑا نظر رکھے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگتا ہوا آفس میں آیا۔ باس آ گئے ہیں، باس آ گئے ہیں۔ اس کی بات پر سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ چپڑاسی بھی اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ سالم باوقار سا چلتا ہوا آفس کے اندر آیا، ایک نظر سب پر ڈالی۔ سب بالکل سانس روکے اپنا کام کرنے میں مصروف تھے اور اپنے آفس کی طرف چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد سب نے ایک ساتھ سانس لیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سالم اپنے آفس میں آ کر کھڑکی کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا کہ اس کا سیکرٹری خالد اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ فخر گروپ آف انڈسٹریز کے امریکہ کی طرف جانے والے سارے شیئرز روک لیے گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر سالم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ لیکن سر، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ خالد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اس کے غصے سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اس نے مڑ کر خالد کی طرف دیکھا اور چلتا ہوا اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ اس کا کیا کرنا ہے وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک اور کام کرو۔ کیا کام سر؟ سالم نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ اسے ہی دیکھتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری بات غور سے سنو، اس نے تھوڑا آگے ہو کر کہا۔ خالد غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی بات شروع کی۔ بات کرتے کرتے اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو رہے تھے۔ خالد بھی یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کام بے شک آہستہ آہستہ کرو، لیکن کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گئے نا؟ سالم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جی سر، سمجھ گیا، اس نے تابعداری سے کہا۔ سالم نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود پاس پڑی فائلز چیک کرنے لگا۔ منسا اپنے بال سلجھا کر باہر آئی۔ اذلان تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ منسا نے پاس رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آفس جا رہا ہوں۔ اور کہاں؟ یہ صحیح ہے، آفس کا ملازم دیر سے آئے تو وہ بے عزتی کھائے، اور مالک کی جب مرضی آئے تب منہ اٹھا کر چلا جائے، منسا نے ٹونٹ مارتے ہوئے کہا۔ او میڈم، جس وقت بھی آفس جاؤں کام پورے کرتا ہوں، اپنے تمہاری طرح گھر تو نہیں بیٹھتا نا؟ اذلان نے کف کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا۔
گھر بیٹھنے سے یاد آیا، میں سوچ رہی ہوں میں بھی جاب کرنا اسٹارٹ کر دوں۔ سارا دن گھر میں بور ہو رہی ہوتی ہوں۔ یہ خدا کا واسطہ ہے، اذلان نے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، میرے آفس کا بیڑا غرق کرنے مت آ جانا، تمہاری کارکردگیوں سے میں واقف ہوں۔ اذلان نے اپنی ہنسی دبا کر کہا۔ منسا اسے گھور کر دیکھتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فار یو کائنڈ انفارمیشن، وہ میرے بھی بابا کا آفس ہے، اور ویسے بھی مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ کام کرنے کا۔ تم دیکھنا، تم سے زیادہ اچھے آفس میں جاب ملے گی مجھے۔ منسا نے ہاتھ گھما کر فخر سے کہا۔ اذلان نے اس کی بات پر ایک کہکہا لگایا۔ چلو، جب ملے تو ہمیں بھی بتا دینا۔ اذلان نے جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں بتاؤں گی۔ منسا نے ہاتھ باندھ کر منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، مت بتانا۔ اذلان نے مسکرا کر اسے کہتا باہر چلا گیا۔ منسا وہیں صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔